بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 16ویں پارے کے مفاہیم کے ساتھ حسنات احمد مرتضیٰ حاضر خدمت ہے۔ پہلی ہی آیت میں حضرت خضر کی بات کی گئی کہ جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اِنَّکَ لَن تَسْتَطِیعَ مَعِیَّ صَبْرًا، کیا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میری معیت میں صبر نہیں کر سکیں گے، اور جب تک میں کسی چیز کو واضح نہ کروں آپ مجھ سے نہیں پوچھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا چلیں اب موقع آخری دیں۔ پھر وہ چل پڑے، اور پھر 77 آیت میں ذکر ہوا کہ وہ ایک گاؤں کے پاس گزرے، تو اس گاؤں کے رہنے والوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا، میزبانی نہ کی۔ گاؤں میں ایک دیوار گری پڑی تھی، وہ ان دونوں نے مل کر کے اسے بنا لی۔ اس پر حضرت موسیٰ نے کہا کہ اگر ہم چاہتے تو اس پر معاوضہ بھی لے سکتے تھے، تو اس پر حضرت خضر نے کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک، اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب میں تمہیں سارے باتوں کی حقیقت بھی بتا دیتا ہوں۔ وہ جو کشتی تھی وہ غریبوں کی تھی، اور ایک بادشاہ پیچھے سے آ رہا تھا، ہر صحیح سلامت کشتی کو پکڑ لیتا تھا، تو میں نے کہا کہ اس میں عیب ڈال دوں تاکہ وہ بادشاہ سے بچ جائیں اور اپنا رزق کے حلال کا سلسلہ جاری رہے۔ 80 نمبر آیت میں پھر اس بات کو بیان کیا کہ حضرت خضر نے کہا کہ وہ جو لڑکا جس کی جان لی اس کے والدین مومن تھے، مسلمان تھے، مجھے یہ تھا کہ یہ اگر زندہ رہا تو ان کو بھی کفر اور سرکشی پر لگا دے گا، اللہ ان کو بہتر بیٹا عطا فرما دے گا، 81 نمبر آیت میں کہا گیا۔ اور پھر 82 میں کہا کہ جہاں تک یہ دیوار کا تعلق ہے، یہ 2 یتیم بچوں کی تھی، اس کے نیچے ان کے والدین نے خزانہ رکھا تھا، اور ان کا والد بڑا نیک شخص تھا، تو یہ جب بڑے ہوں گے تو وہ اس سے نکال لیں گے۔ اس کے بعد 16ویں سپارے کا دوسرا رکوع شروع ہوا، تو دوسرے رکوع کے آغاز میں ذوالقرنین کا ذکر ہوا کہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ فرمائیں کہ میں اس کا حال تمہارے سامنے ابھی بیان کرتا ہوں۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے اسے زمین میں اقتدار بخشا تھا ذوالقرنین کو، اور ہر ساز و سامان اسے مہیا کیا تھا۔ وہ ایک مہم پر روانہ ہوا، یہاں تک کہ وہ غروب آفتاب کی جگہ پر پہنچا، وہاں اس نے ایک قوم پائی، تو ہم نے ذوالقرنین کو یہ اختیار دیا تھا کہ انہیں سزا دو یا ان سے اچھا سلوک کرو۔ 87 آیت میں کہا کہ اس نے کہا جو ظلم کرے گا اسے سزا دی جائے گی، اور جس نے اچھے عمل کیے اس کا معاوضہ اچھا دیا جائے گا۔ اور پھر اس کے اگلی مہموں کا بھی ذکر ہوا اگلی آیات میں، ثم اتبع سببا کہہ کر کے تیسری مہم پر وہ جب روانہ ہوا تو وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا، اور پھر ان پہاڑوں کے پیچھے ایک قوم تھی جو بات کو نہیں سمجھ سکتے تھے۔ 94 آیت میں ذکر ہوا کہ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج نے بڑا فساد اس علاقے میں برپا کر رکھا ہے، آپ ہمارے لیے کوئی خراج مقرر کریں اور بنا دیں ہمارے اور ان کے درمیان بینہم سدا، ایک دیوار۔ تو پھر اس نے کہا کہ اللہ نے جو مجھے اختیار دیا ہے وہ بہتر ہے، تم میری جسمانی مشقت میں مدد کرو تو میں دیوار بنا دوں گا، حتیٰ کہ اس نے وہاں پر دیوار بنا دی۔ اور پھر اس نے ذوالقرنین نے یہ بھی کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، اور میں اس کی رحمت اور اس کی توفیق ہی سے یہ کام کیے جا رہا ہوں۔ پھر تیسرا رکوع جس وقت شروع ہوتا ہے تو اس کے شروع ہی میں کہا کہ کافر یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ میرے بندوں کو میرے بغیر اپنا حمایتی بنا لیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ 103 نمبر آیت میں کہا کہ فرمائیے ہم تمہیں خبر دیں گے وہ اعمال جو تمہیں خسارے کی طرف لے جا رہے ہیں، ان کی ساری کوشش سٹرگل دنیا ہی کے لیے ہے،
اور وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ سورہ کہف کے آخر میں کہا کہ اگر یہ سمندروں کی روشنائی بن جائے اور یہ درختوں کی کلمیں بن جائیں، روشنائی ختم ہو جائے گی اور کلمیں ختم ہو جائیں گی، لیکن رب کی عظمت بلندی نہیں لکھی جا سکے گی۔ پھر آخری آیت میں فرمایا کہ محبوب آپ اعلان کریں انما انا بشر مثلکم، اور پھر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا۔ یہ آیت رسول اللہ علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرتی ہے، نہ کہ اس آیت کی شان میں، اس کے زمرے میں عظمت رسول اور نبی کو کم کیا جائے۔ اس کے بعد سورہ مریم کا آغاز ہوا۔ سورہ مریم کے آغاز حروف مقطعات سے ہوا، کاف ہا یا عین صاد۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اکثر دعا کرتے ہوئے یوں فرمایا کرتے تھے، یا کاف ہا یا عین صاد اغفر لی، یعنی وہ یہ جو حروف مقطعات سورہ مریم کے شروع میں آئے ہیں وہ ان کو اسماء خدا پر دلالت کرتے تھے، اور ابن عباس کی روایت بھی ہے، اور ابن عباس نے ان الفاظ کا مفہوم یہ بھی فرمایا کہ ان کا معنی یہ ہے کہ اللہ اپنی مخلوق کے لیے کافی ہے، اپنے بندوں کو ہدایت دینے والا ہے، سب پر غالب ہے، سب کو جاننے والا ہے۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہوا، جو کہ حضرت ہارون کی اولاد میں سے تھے، جن کے ذمے قدس کی مذہبی رسومات کو اپنانا تھا، کہ جس وقت انہوں نے دعا کی اللہ رب العالمین سے کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اور اے اللہ میں تجھے پکار رہا ہوں، اور میری بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہے، تو مجھے ایک وارث عطا فرما۔ تو آیت نمبر 7 میں کہا کہ اے زکریا ہم تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہ ہوگا۔ آیت نمبر 8 میں ذکر ہوا، حضرت زائیہ نے کہا کہ کیسے میرے ہاں لڑکا ہوگا جبکہ میں خود بھی بوڑھا، میری بیوی بھی بوڑھی، اور اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 9 میں فرمایا ہوا علیہ ہین، یہ میرے لیے بہت آسان ہے، دیکھو میں تمہیں لڑکا عطا کروں گا۔ انہوں نے کہا میری اس کی کوئی نشانی؟ تو آیت نمبر 10 میں کہا 3 دن تک آپ لوگوں سے کلام نہ کریں اور اپنے محراب میں رہیں، کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں۔ اور پھر حضرت زکریا کی صفات یہ بیان کی کہ وہ پاکیزہ نفس تھے، متقی تھے، اپنے والدین کے فرما بردار تھے۔ اور پھر جس وقت حضرت یحییٰ کی ولادت ہوئی تو تیسرے رکوع کی آخری آیت یعنی سورہ مریم کی 15 نمبر آیت میں کہا سلام علیہ یوم ولدہ، اس دن پر سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوئے۔ گویا نبی کے یوم ولادت پر قرآن نے سلام بھیجا، اور یوم یموت پر بھی اور یوم یبعث حیہ پر بھی سلام بھیجا۔ 5واں رکوع جس وقت شروع ہوا تو اس میں حضرت مریم کا ذکر ہوا کہ جب وہ الگ ہو گئیں اپنے گھر والوں سے اور ایک پردے میں تشریف لے گئیں، تو اللہ رب العالمین نے جبرائیل کو بھیجا ایک انسان کی صورت میں۔ تو 18 نمبر آیت میں ہے کہ حضرت مریم نے کہا کہ میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں اگر تو پرہیزگار ہے۔ آیت نمبر 19 میں جبرائیل نے کہا کہ میں رب کا بھیجا ہوا ہوں اور تجھے ایک پاکیزہ فرزند کی بشارت دینے آیا ہوں۔ تو حضرت مریم نے کہا انا یکون لی غلام، کیسے میرے ہاں لڑکا ہوگا، مجھے تو کسی بشر نے چھوا نہیں اور نہ میں بد چدل ہوں۔ جبرائیل نے کہا یہ درست ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے لیے یہ بہت آسان ہے۔ 21 نمبر آیت میں اس بات کا اظہار، اور اللہ وہی کرے گا جس کا اس نے فیصلہ فرمایا ہے۔ پھر وہ حاملہ ہوئیں اور پھر وہ دور چلی گئیں اور حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے کھجور کا تنا ان کے قریب کیا، جب ان کو کمزوری ہوئی اور ان کو کچھ محسوس ہوا، انہوں نے کہا یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش میں اس سے پہلے مر گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس تنے کو ہلائیں، تازہ کھجوریں آئیں اور وہ گرنے لگیں ان کی طرف۔ آیت نمبر 25 میں ذکر ہوا رطباً جنیہ، پکی ہوئی کھجوریں،
اور فرمایا کہ یہ کھجوریں کھائیں اور پانی پئیں، اللہ رب العالمین بہتر فرمائے گا۔ پھر جس وقت وہ اپنے بچے کو لے کر آئیں تو قوم نے کہا کہ اے مریم تم نے بہت برا کام کیا، اے ہارون کی بہن، تیرا باپ تو برا آدمی نہیں تھا، نہ تیری ماں بد چلن تھی۔ اس پر حضرت مریم نے اشارہ کیا، فَأَشَارَتْ عَلَيْهِ 29 نمبر آیت میں ذکر کیا بچے کی طرف کہ اس سے پوچھو۔ انہوں نے کہا یہ کیسے بولے گا، یہ تو بھی گود میں ہے۔ تو وہ بچہ پھر خود ہی بولا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی، مجھے نبی بنایا، مجھے بابرکت کیا۔ اور پھر آیت نمبر 33 میں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کے یوم ولادت پر بھی فرمایا سلامتی ہو، سلام ہو جس روز میں پیدا ہوا، یعنی سورہ مریم نے دوسری مرتبہ دوسرے نبی کے میلاد کے دن پر سلام بھیجا۔ اور پھر یہ فرمایا کہ یہ لوگ جو شرک کر لیتے ہیں یہ بہت ہی برا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ کن کہتا ہے تو فیکون، وہ کام ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ میرا بھی رب ہے، اس کی عبادت کرو، اختلاف میں نہ پڑو۔ پھر جس وقت چھٹا رکوع شروع ہوا تو اس میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہوا کہ وہ صدیق یعنی بڑے راست باز سچے تھے، اور جب انہوں نے اپنے چچا کے لیے کہا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ نہ سنتے ہیں، نہ کچھ دیکھتے ہیں، نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اے میرے چچا میرے پاس جو علم ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے، تم میری پیروی کرو، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ پھر آپ نے کہا یا ابتی، اے چچا شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے چچا میں ڈرتا ہوں کہ تمہیں عذاب پہنچے گا اور تم شیطان کے ساتھی نہ بنو۔ تو پھر ان کے چچا نے کہا کہ کیا آپ روگردانی کرنے والے ہیں میرے خداؤں سے؟ اے ابراہیم اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کروں گا اور دور ہو جاؤ میرے سامنے سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ سلام ہو تم پر، میں مغفرت طلب کرتا ہوں، اللہ بہت مہربان ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ الگ ہو جاؤ جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرت اسحاق کا بھی اور حضرت یعقوب کا بھی ذکر ہوا۔ پھر 7ویں رکوع کے آغاز میں حضرت موسیٰ کا ذکر ہوا کہ وہ مخلص یعنی چنے ہوئے برگزیدہ نبی تھے، ہم نے انہیں طور پہاڑ پر بلایا اور انہیں اپنے قرب سے نوازا۔ پھر ان کے بھائی حضرت ہارون کا ذکر ہوا۔ پھر حضرت اسماعیل کا ذکر ہوا کہ وہ بھی وعدے کے سچے تھے۔ پھر فرمایا کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی حکم دیتے نماز کا، زکوٰۃ کا، اور اللہ کے نزدیک وہ پسندیدہ تھے۔ حضرت ادریس کا بھی ذکر ہوا کہ وہ بھی بڑے راست باز تھے، ان کا بھی مقام ہم نے بہت بلند کیا۔ آدم کی اولاد کا ذکر ہوا، حضرت نوح کا ذکر ہوا، حضرت ابراہیم کی اولاد کا ذکر ہوا۔ آیت سجدہ بھی اس رکوع میں ہے۔ اور پھر کہا کہ ان کے بعد، انبیاء کے بعد، کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جو اپنی نمازوں کو ضائع کریں گے، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، خواہشوں کی پیروی کریں گے اور وہ نافرمانی سے دو چار ہوں گے، لیکن جو توبہ کریں، اعمال صالح کریں، اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ پھر 8واں رکوع جس وقت شروع ہوا تو اس وقت انسان کا ذکر کیا کہ انسان یہ کہتا ہے کہ کیا میں جب مر جاؤں گا تو مجھے پھر زندہ کیا جائے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا 68 نمبر آیت میں کہ کیا انسان کو یاد نہیں ہے کہ ہم نے ہی اسے پہلے بھی پیدا کیا جب وہ کچھ بھی نہ تھا، تو جب کچھ نہ تھا تو تب ہم نے پیدا کیا، تو اب ہم مار کے دوبارہ بھی زندہ کر دیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ نجات تو تقوی والوں ہی کو ملے گی۔ اور پھر اس رکوع میں یہ بھی فرمایا کہ جن پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ اچھا بتاؤ ہم میں سے کس کا مقام اچھا ہوگا، کس کا مقام خوبصورت ہوگا؟ تو ان کو دنیا کی ظاہری سج دھج نے سب کچھ ان کے دماغ کو برباد کیا۔ تو فرمایا کہ محبوب ان سے کہیں کہ یہ تمہیں ڈھیل اور مہلت دی جا رہی ہے، اللہ رب العالمین کی جو نافرمانی کرے گا اس کا ٹھکانہ بہت برا ہوگا، اور جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا اس کا ٹھکانہ بہت اچھا ہوگا۔
نامہ رکوع جس وقت شروع ہوا تو اس کے آغاز ہی میں فرمایا کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں، ہم نے مسلط کر دیا شیطان کو ان کفار پر، اور وہ انہیں اسلام کے خلاف اکساتا رہتا ہے۔ آپ جلدی نہ کیجیے، ان کے لیے ہم دن گن رہے ہیں، جب وہ مقررہ وقت آئے گا تو انہیں عذاب دیا جائے گا، اور جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے تو ہم متقین کو نواز دیں گے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ 70,000 لوگوں کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تھوڑے نہیں، اللہ سے زیادہ لیتے۔ 3 دن تک پھر حضور باہر نہ آئے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور نے فرمایا کہ 70,000 کے علاوہ ہر شخص کے ساتھ 70,000 اللہ رب العالمین ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے۔ اور پھر آسمانوں کے پھٹنے کا ذکر ہوا اور پہاڑوں کے لرزنے کا ذکر ہوا، اس بات پر کہ وہ رحمان کا بیٹا بناتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی باتیں کریں۔ پھر فرمایا کہ اس سورہ مریم کے آخر میں کہ جو ایمان لاتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، اللہ ان کو محبت عطا فرما دیتا ہے، ان کے دلوں میں محبت عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ہم نے قرآن کو آپ کی زبان کے لیے آسان کر دیا۔ پھر نصف پارے سے سورہ طٰہٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ طٰہٰ یہ بھی حروف مقطعات میں سے ہے۔ علامہ نظام الدین نشا پوری نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ طا سے مراد 9 کا عدد ہے اور ہا سے مراد 5 کا عدد ہے۔ 9 اور 5 کو جمع کیا جائے تو یہ 14 کا مجموعہ بنتا ہے، یعنی طٰہٰ 14ویں کے چاند کی قسم مراد رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور اس کی دوسری آیت میں کہا کہ ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ اس لیے کہ یہ نصیحت ہے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے کی جانب سے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جو بلندی سے بات کرے تو تیری مرضی، اللہ تو بلند آوازوں کو بھی جانتا ہے اور دلوں کے مخفی رازوں کو بھی جانتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے لیے سارے اچھے نام اور خوبصورت نام ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ کا ذکر کیا کہ جب مدین سے واپسی پر آپ نے ایک جگہ پہ آگ دیکھی تو آپ نے اپنی زوجہ سے کہا کہ ٹھہرو، شاید کوئی آگ یا کوئی چنگاری مجھے مل جائے۔ تو جب وہاں پہنچے تو ان کو آواز دی گئی، انی انا ربک فاخلع نعلیک، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دیں۔ انک بالواد المقدس طویٰ، یہ مقدس وادی ہے، موسیٰ مقدس وادی میں جائیں تو حکم ہوتا ہے نالین اتار دیں، جوتے اتار دیں۔ مصطفیٰ معراج کی رات عرش معلیٰ پر جائیں، جوتے اتارنے لگیں تو رب ذوالجلال کے محبوبہ جوتوں سمیت تشریف لائیں، سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا کہ میں ہی تیرا رب ہوں، میری ہی عبادت کر، نماز قائم کر۔ اب دیکھیں نماز کا بار بار ذکر ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص نماز ادا کرنا بھول جائے یا نماز کے وقت سو جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے، جب بھی اسے یاد آئے وہ نماز ادا کر لے۔ پھر قیامت کا ذکر کیا کہ اس کے قیام کا وقت اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ کا ذکر ہوا کہ جب اللہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے تو انہوں نے عرض کی یہ میرا عصا ہے، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں کے لیے، اور بھی کئی فائدے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کو تم ڈالو۔ تو جس وقت وہ فرعون نے جادوگروں کو بلایا تو حضرت موسیٰ نے عصا ڈالا تو بڑا اژدہا بن کر کے اس کے سارے سانپوں کو نگل گیا۔ پھر فرمایا کہ حضرت موسیٰ سے کہ فرعون کی طرف جائیں، وہ بڑا سرکش ہے۔ تو حضرت موسیٰ کی 11 نمبر رکوع کے آغاز میں وہ بڑی معروف دعا کا ذکر ہوا، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے لیے میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، میرے کام کو آسان کر دے میرے لیے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گروں کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ پھر ان کے بھائی حضرت ہارون کا ذکر ہوا کہ موسیٰ نے کہا کہ ان کو بھی میرا شریک کر دے، میرا وزیر بنا دے
تاکہ ہم دونوں تیری پاکی بیان کریں، وَنَذْكُرُكَ كَثِيرًا، دونوں تیرا ذکر کریں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو بھی نواز دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اس سے پہلے بھی میں تم پر احسان کر چکا ہوں۔ جب تمہاری ولادت ہوئی تھی تو تمہاری والدہ نے تمہیں ایک صندوق میں ڈال کر نہر میں بہا دیا تھا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے اے موسیٰ تیری محبت دلوں میں ڈال دی تھی۔ تو اپنے ہی دشمن کے گھر میں پلا بڑا اور بڑا ہوا، اس لیے کہ ہم نے تیری محبت ڈال دی تھی لوگوں کے دلوں میں۔ اور پھر جس وقت یہ بھی اللہ کا کتنا احسان تھا کہ آپ ہی کی بہن نے فرعون کی بیوی سے کہا کہ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ کون ان کو دودھ پلا سکتا ہے۔ پھر آپ ہی کی ماں کو بلایا گیا تاکہ ان کی بھی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اپنے بیٹے کو دیکھ کر کے۔ تو اس طرح آپ کئی سال تک وہاں رہے، اور پھر آپ کو یہ بھی حکم ہوا کہ آپ فرعون جو سرکش ہے اس کے پاس جائیں، قولا لینا، نرمی سے گفتگو فرمائیں، شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مسلسل کئی آیات میں ذکر ہوا، اور پھر یہ بھی فرمایا اس پر بھی سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے۔ فرعون نے یہ بھی پوچھا موسیٰ سے، تم دونوں کا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو صورت عطا کی ہے اور ہر چیز کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اس نے کہا اچھا بتاؤ پہلی قوموں کا کیا حال ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس وہی علم ہے جو اللہ نے مجھے کتاب میں عطا فرمایا ہے، اور میرا رب نہ کسی چیز کو بھولتا ہے۔ وہی ہے جس نے زمین کو بچھونا بنایا، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسائے، اور وہی ہے جو زمین سے پودے اگاتا ہے، وہی ہے جس نے مویشیوں کو پیدا فرمایا۔ پھر جس وقت 12ویں رکوع کا ذکر ہوا، اور 12ویں رکوع میں بھی اللہ رب العالمین نے اپنی تخلیق کا ذکر ہوا، اور فرمایا کہ ہم نے فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھا دیں، اس کے باوجود بھی وہ جادو کی طرف مائل رہا۔ اور پھر فرمایا کہ وہ مقابلے کا دن بھی آ پہنچا جس دن فرعون اور اس کے حواری رسوا ہو گئے۔ انہوں نے جادو کیا، لیکن اللہ رب العالمین نے موسیٰ کی مدد فرمائی، اور مدد کرنے کے ساتھ ان کے جادو کا اثر ختم ہوا، اور وہ سارے حواری جو اس نے بلائے تھے وہ سارے کے سارے جھک گئے اور اللہ رب العالمین کو مان لیا اور اس پر ایمان لے آئے۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی کہا کہ جو عمل صالح کرتا ہے اس کے لیے درجے ہیں جنت میں، اس کے لیے باغات ہوں گے، اور یہ جزا ہے جو اپنے آپ کو، اپنے دامن کو پاکیزہ کرتا ہے، آلائشوں سے بچاتا ہے۔ پھر جس وقت 13ویں رکوع کا ذکر ہوا تو اس میں بھی حضرت موسیٰ کی طرف وحی کا ذکر کیا گیا، اور پھر حضرت موسیٰ جس وقت اپنی قوم کو لے کر نکلے تو آپ نے عصا کی ضرب سے دریا میں رستے بنائے، اور فرعون نے بھی تعاقب کیا، اور پھر اس رکوع میں فرمایا کہ فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا، اور اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں بچا لیا، اور تم پھر طور کی طرف آئے، ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا، کھاؤ پاکیزہ رزق میں سے اور حدود سے تجاوز نہ کرو، اس لیے کہ پھر اللہ کا غضب بہت سخت ہے۔ پھر اس بات کا بھی اس رکوع میں ذکر کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کتاب کے لیے گئے تو قوم سامری کے پیچھے لگ گئی، اس نے رسول کے گھوڑے کی مٹی لگا کر کے تو ایک بچھڑا بنا دیا جس کی وہ پرستش کرنے لگ گئے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو آپ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ قوم کس شرک میں مبتلا ہو گئی ہے، اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم فتنے میں مبتلا ہو گئے تھے 14ویں رکوع میں، اور رحمان جو ہے وہ تو بے حد مہربان ہے، تم میرا حکم مانو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس غصے کا ذکر ہوا جو آپ نے اپنے بھائی سے کیا کہ تم نے ان کو منع کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت ہارون نے کہا کہ میں نے ان کو منع کیا لیکن یہ میری حکم عدولی کر رہے تھے، اور آپ اے میرے ماں کے
بیٹے یعنی میرے بھائی میری داڑھی نہ پکڑو، میرے سر کے بالوں کو نہ پکڑو، میں تو خوف رکھتا ہوں کہ کہیں میری اور تمہارے درمیان جو پھوٹ ڈل جائے اور یہ بنی اسرائیل اس پر خوش ہوں۔ اور پھر آپ نے کہا کہ اے سامری بتا تیری غرض کیا تھی؟ اس نے کہا میں نے تو رسول کی سواری کے قدموں کے نشان سے مٹی اٹھائی تھی۔ پھر آپ نے جلال سے فرمایا اور پھر ان کو معاف بھی فرما دیا، اللہ رب العالمین سے بھی معافی لے دی۔ پھر قرآن مجید نے ان قصوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ ہم یہ واقعات بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی جو شخص روح گردانی کرے گا قیامت کے دن وہ ایک بوجھ اٹھائے گا، اور قیامت والے دن وہ بوجھ تلے دب جائے گا، اور قیامت تب قائم ہوگی 102 نمبر آیت میں کہا جب ہم سور پھونکیں گے۔ اور پھر 15ویں رکوع میں قیامت کے مناظر کا ذکر ہوا کہ آپ سے یہ پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت والے دن یہ پہاڑ کدھر جائیں گے؟ فرمایا کہ ان کو بھی ہم ختم کر دیں گے، جڑوں سے اکھیاڑ پھینکیں گے۔ قیامت والے دن یہ کھلا میدان نظر آئے گا، نہ کوئی موڑ ہوگا نہ کوئی ٹیلا ہوگا، اور سب آوازیں بھی خاموش ہو جائیں گی۔ اس دن کوئی کسی کی شفاعت سفارش نہیں چلے گی۔ 109 نمبر آیت میں کہا الا من اذن له الرحمن، مگر رحمان جس سے اجازت دے گا اس کی سفارش چلے گی، جس سے وہ راضی ہوگا اس کی وہ سفارش چلے گی۔ اور پھر فرمایا کہ اس دن سب چہرے جھک جائیں گے اس حی و قیوم ذات کے سامنے، اور جو نیک عمل کریں گے انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ 113 میں اس بات کا بھی ذکر کیا کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، اور 114 میں کہا کہ قرآن پڑھنے میں جلدی عجلت نہ کیجیے جب ہم آپ کی طرف وحی نازل کر رہے ہوں، بلکہ آپ یہ دعا مانگیں رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور پھر جس وقت 16واں رکوع شروع ہوا تو اس کے آغاز میں حضرت آدم اور ابلیس کے اس واقعے کا بھی ذکر ہوا کہ ابلیس آدم اور ان کی زوجہ اور ان کی اولاد کا دشمن ہے، اور اس نے وہ شجر ممنوعہ کا پھل کھلایا اور کہا ہمیشہ کی بادشاہی مل جائے گی۔ اس نے وسوسے ڈالے۔ دراصل اس بات کا ذکر کر کے قرآن پڑھنے والوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ شیطان کا کام، ابلیس کا کام دلوں دماغوں کے اندر وسوسے ڈالنا ہے۔ تم اپنے اللہ کا فضل تلاش کرو، اس کی ہدایت کتاب سے وابستہ ہو جاؤ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ ہو جاؤ، تاکہ شیطان کے وسوسے تم پر اثر انداز نہ ہوں۔ اور جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی برکت سے بھی شیطان کو دور رکھتا ہے۔ اور 124 آیت میں کہا کہ جو ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں، یعنی وہ اکنامیکلی پرابلمز کا شکار ہوتا ہے جس وقت کوئی شخص اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے۔ اور فرمایا کہ قیامت والے دن بھی ایسے شخص کو، ذکر سے منہ موڑنے والے کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ تو 125 نمبر آیت میں ذکر ہوا وہ کہے گا یا اللہ میں دنیا میں تو بینا تھا، میں نابینا نہیں تھا۔ تو اللہ پاک فرمائے گا تو نے میری آیتوں کو جھٹلایا، اس لیے آج قیامت کے دن تمہاری بینائی سلب کر لی گئی ہے۔ اس رکوع کے آخر میں کہا کہ یہ ہماری نشانیاں ہیں عقل مندوں اور دانش مندوں کے لیے۔ پھر 17ویں رکوع کا جس وقت آغاز ہوا تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ایک وقت مقرر میں ہے، یہ جلدی نہ کریں عذاب میں، اور اللہ کی آپ پاکی بیان کریں صبح و شام، اور انہی کے ساتھ رہیں جو اللہ کی پاکی حمد تحمید بیان کرتے ہیں۔ اور یہ دنیا کی زیب و زینت کی جو چیزیں ہیں یہ اس لیے ہیں کہ ہم آزمائیں کون انہی میں کھو کر رہ جاتا ہے اور کون رب کی طرف مائل ہوتا ہے۔ پھر کہا کہ اپنے اہل کو حکم دیجئے نماز کا، خود بھی پابند رہیے، اور روزی ہم ہی دینے والے ہیں، اور تقوی والوں کا انجام بہت اچھا ہے۔ اور پھر رکوع کی آخری آیت جو اس 16ویں پارے کی بھی آخری آیت ہے اس میں فرمایا کہ محبوب فرمائیے ہر شخص اپنے انجام کا منتظر ہے،
تم بھی اپنے انجام کا انتظار کرو، ان قریب تم جان لو گے کہ سیدھی راہ پر کون چلنے والے ہیں اور ہدایت یافتہ کون ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کے ساتھ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی قائم دائم رکھے۔ اللہ قرآن کے نور سے ہمیں منور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے کی، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حسنات احمد مرتضیٰ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ 17ویں پارے کے مفاہیم کے ساتھ حاضر ہوں گا۔